أهلا بكم في حفلنا وفي بداية نشاطنا، آنستم شرفتم، أهلا بكم في حفلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب الکلام۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ گفتگو کے آداب پر بات ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان زبان اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے زبان کی اور گفتگو کی اور بات چیت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ گفتگو کے آداب میں سب سے اہم اور پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا لفظ ادا نکل رہا ہے، اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کوئی ناحق بات نہ نکل جائے زبان سے، کوئی جھوٹی بات نہ نکل جائے، غیبت نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، فحش بات نہ کہیں۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ کبھی کبھی کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی اس کی زبان سے کوئی ایسا قیمتی کلمہ ادا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث، آپ نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا فیزل بہا فی النار ابعد بین المشرق، کہ ایک بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں مشرق و مغرب کی مسافت کے درمیان گر جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ یضحک بها جلساءه یہوی بها من ابعد من الثریا۔ کبھی کبھی کوئی بندہ ایک کلمہ بولتا ہے، اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے ہمنشینوں، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے۔ لوگوں کے ہنسانے کی خاطر کوئی ایسی بات بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ثریا کی مسافت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، زبان کی حفاظت نہ کرنا اور زبان سے بلا غور و فکر کے کوئی بات کہہ دینا کتنی اہمیت رکھتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی زبان سے ادا کیا ہوا ایک کلمہ اور زبان سے کہی ہوئی ایک بات اللہ کی رضامندی کا سبب بنتی ہے اور کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات۔ کبھی کبھی ایک بندہ اللہ کی رضا کی کوئی بات کہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات کہتا ہے، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی بندہ کبھی اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے عدم رضا کی، اللہ کے ناراض کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس پہ غور نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں صحیح سند سے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے اسلام کے ارکان اور خیر کے کچھ ابواب بتائے، اس کے بعد فرمایا کہ معاذ، کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان سب کی جامع ہے،
جو ان سب کی اصل ہے، تو کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ معاذ اپنی زبان روکے رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کتنے بھولے ہو، اور کیا جہنم میں لوگ اپنے چہروں کے بل اور اپنے نرخنوں کے بل کیا نہیں گریں گے مگر اسی زبان کے کرتوت کی وجہ سے، اسی زبان کے کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہرحال زبان کی جنت یا جہنم میں لے جانے میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور آپ وہ حدیث ابھی سن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو جنت کی آپ کے لیے ضمانت ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو مسند احمد میں آئی ہے اور حسن سند ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے اعضاء، انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں، اس سے التماس کرتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈرتی رہ، اس لیے کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کے بارے میں فرمایا ہے کہ دل اصل ہے، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ دل وہ ٹکڑا ہے کہ اگر سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یہاں زبان کو کہا گیا کہ زبان اگر سدھر جائے تو سب سدھر جاتے ہیں، اور وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ در حقیقت زبان یہ دل کی ترجمان ہے، اور زبان دل میں آپ کے کیا ہے وہی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ زبان کی اصلاح دل کی اصلاح سے مربوط ہے، اس لیے دل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور زبان کی بھی۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک شاعر نے کہا ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم، کہ ایک انسان میں دو ہی تو چیزیں ہیں، آدھی اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے، اور اگر دل و زبان کو نکال دیا جائے تو گوشت اور خون کے سوا بچتا کیا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اندر زبان کی بڑی قیمت اور بڑی اہمیت ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی جب کچھ کہنا چاہے تو یہ غور کر لے کہ وہ جو بات کہنے جا رہا ہے کیا وہ بھلی بات ہے، کیا وہ خیر کی بات ہے۔ اگر بھلی بات ہو، خیر کی بات ہو، بہتر بات ہو تو زبان سے ادا کرے، ورنہ خاموش رہے، زبان کو بند رکھے۔ یہ بہت اہم ادب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اس میں کہا گیا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر کہتے ہیں سب سے اچھی بات کو۔ باتوں میں تین طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو بری بات ہو، اسے چھوڑ دینا ہے، اور ایک بات ایسی ہو جو نہ بری ہو نہ اچھی ہو، بیچ کی درمیان کی بات ہو، اسے بھی چھوڑ دینا ہے۔ جو سب سے اچھی بات ہو، جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، اس کو اپنائے تو اس طرح کی بات بولے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع کلمات سے نوازا گیا تھا اس میں سے یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ قول یا تو خیر ہوگا یا شر ہوگا یا اس کا انجام خیر و شر کی طرف پہنچتا ہوگا، تو جب خیر کہہ دیا گیا کہ جو خیر ہو اسے آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کیجئے، تو جتنے فرائض و واجبات اور مستحبات ہیں یہ سب کے سب اس میں داخل ہو گئے، اور جب شر سے روک دیا گیا تو اتنے مکروہات و محرمات ہیں سب کے سب اس میں آ گئے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، گفتگو کے آداب پر
بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکیزہ بات کہنا صدقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ جب انسان جس دن بھی صبح کرتا ہے تو اس کے بدن میں جتنے جوڑ پائے جاتے ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر وہ صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے، آپ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، عدل کر دو، یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر سوار کر لو، یہ صدقہ ہے۔ اور کسی کا سامان اپنی سواری پہ اٹھا لو، صدقہ ہے۔ پاکیزہ بات کہنا صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور صلاۃ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان اہمیت نہیں دیتا کسی اور جبکہ وہ ایک پاکیزہ بات کہہ کر کے اپنے آپ کو صدقے کا مستحق کر سکتا ہے، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا میسر نہ ہو تو وہ آدمی پاکیزہ بات کہے، پاکیزہ بات کہے۔ تو میرے بھائیو، خیر کی بات کہنا اور خیر کی بات کو عام کرنا اور خیر اپنی زبان سے پاکیزہ بات کو ادا کرنا، یہ صدقہ ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی بہت سی فضول باتیں کثرت کے ساتھ باتیں نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص بہت زیادہ باتیں کرے گا اس سے بہت زیادہ غلطیاں بھی صادر ہوں گی، اور جو شخص جس قدر کم باتیں کرے گا اسی قدر اس سے غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے اس میں قیل و قال بھی ہے۔ حدیث میں ہے کرہ لکم قیل و قال، کہ تمہارے لیے قیل اور قال کو یہ بات کہی گئی، یہ اس نے کہا، یہ فلاں نے کہا، فلاں اس طرح کی باتیں سنی گئی، اس طرح کی باتوں کو جو ہے ناپسند کیا گیا ہے، مکروہ خیال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پیارا اور میرے قریب سب سے قریب بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور قیامت کے دن سرسار ہوگا، متشدق ہوگا اور متفیہق ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سرسار تو ہم جانتے ہیں، سرسار یعنی جو بہت بڑبڑ کرنے والا ہو، بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہو، بہت ہر دم اس کی زبان جس کی چلتی ہی رہے، تو صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے۔ اور متفیہقون کو بھی جانتے تھے کہ متشدقون کو بھی جانتے تھے کہ جو لوگ تکلف کے ساتھ چبا کے باتیں کرتے ہیں، ناحق باتیں کرتے ہیں، تصنع جن کے یہاں ہوتا ہے، بناوٹ جن کے یہاں ہوتی ہے، تو کہا کہ ہم بڑبڑ کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، بناوٹ کے ذریعے سے چبا کے باتیں کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ متفیہق کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں تین قسم کے لوگوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ میری مجلس سے دور ہوں گے، میرے قریب نہیں بیٹھ سکیں گے، جس میں سے 2 چیزیں زبان سے متعلق ہیں۔ ایک تو بہت زیادہ بڑبڑ کرنے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے،
اور دوسرے تصنع اور تکلف کے ساتھ باتیں کرنے والے، ناحق باتیں کرنے والے، چبا چبا کے باتیں کرنے والے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ غیبت اور چغلی سے بچا جائے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر تفصیل کے ساتھ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم غیبت اور چغلی کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ غیبت یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس بات کو بیان کیا جائے، اگر وہ بھائی سنے تو اسے تکلیف پہنچے، یہ غیبت ہے۔ بلا وجہ اس کا بیان کرنا درست نہیں۔ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور اسے بیان کیا جائے تو وہ بہتان ہے۔ جو کسی کے اندر عیب ہو اور اس کو اس کے پیٹھ پیچھے بلا مقصد بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ چغلی یہ ہے کہ ایک شخص کی بات کو دوسرے سے جا کے کہا جائے، جس کے ذریعے دونوں میں فساد پیدا کر دیا جائے، دونوں میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے، دونوں کو ایک دوسرے سے توڑ دیا جائے، الگ کر دیا جائے، جوڑ توڑ کی سیاست جسے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ غیبت اور چغلی، اس کا خیال رکھیں، اور گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ بندہ غیبت اور چغلی میں ملوث نہ ہو، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ انشاءاللہ اس پر مستقل طور پہ غیبت اور چغلی کے موضوع پر مستقل طور پہ انشاءاللہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جو کسی مجلس میں یہ بات رکھی جائے گی۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نہ بیان کیا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، ایک روایت میں ہے بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ تو ہر سنی سنائی بات اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے بیان کیا جائے، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جھوٹی بات ہوئی اور آپ نے تحقیق کے بغیر بیان کر دی تو آپ بھی جھوٹوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کا بھی شمار جھوٹوں میں ہو جائے گا۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے حقیقت کے خلاف کوئی بات کہنا، واقعے کے خلاف کوئی بات کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس سے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی سچ کی بڑی تاکید کی ہے اور جھوٹ سے سختی سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو، تو اس کا الٹا مفہوم یہ بنتا ہے، اس کا برعکس یہ ہوتا ہے کہ جھوٹوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، سچوں کے قریب رہو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو، جھوٹوں سے دور رہو۔ اور ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچائی کو اپناؤ، سچائی نیکیوں کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکیاں جنت میں لے جاتی ہیں، اور ایک بندہ سچائی کو اختیار کیا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اپنی صداقت کی وجہ سے مرتبہ صدیق میں صدیقوں کے ساتھ اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، اور ایک شخص برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذابین اور جھوٹوں کی فہرست میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر جھوٹ سے کس طرح کہا کہ جھوٹ گناہوں کا راستہ دکھاتی ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ گویا جھوٹ جہنم کو پہنچانے کا راستہ ہے، یا جھوٹ ابتدا ہے اور جہنم اس کی انتہا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا گفتگو میں انتہائی ضروری ہے۔ اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جھوٹ یہ منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کا خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
جھوٹ میں بھی بہت ساری باتیں تفصیل سے کرنے کی ہیں، لیکن یہ مستقل موضوع ہے، ہم اسے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کے آداب میں سے چند باتوں کو اور بھی سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فحش گوئی سے، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو گندی اور لغو قسم کی اور جو ہے فحش قسم کی باتیں ہوں، وہ اپنے آپ کو، جس میں گالی گلوچ ہے، اسی طرح سے اور جو ہے احمقانہ قسم کی باتیں فحش میں آتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ اخلاق اور سب سے کامل اخلاق کے تھے، اور آپ اس طرح کی لغو باتوں سے اور فحش باتوں سے اور گری ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اہل ایمان کے بارے میں یہی فرمایا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، کہ ایک صاحب ایمان نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے گری ہوئی قسم کی، لغو قسم کی، فحش قسم کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان چیزوں سے آپ بہت دور تھے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ نہ فحش گو تھے، نہ طبعی طور پر، اور نہ ہی بتکلف آپ فحش کو اختیار کرتے تھے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا اور دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ گفتگو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی کبھی حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا، لڑائی، کٹ حجتی اور بحث میں جب دیکھے انسان تو اس کو چھوڑ دیا کرے اور وہاں خاموشی اختیار کرے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وبیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حسن حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شخص کے لیے جنت کے اندر، جنت کے قریب میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اگر وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث اور حجت کو چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث کو، جدال کو، جھگڑے کو، حجت بازی کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ اور ایسے ہی میں جنت کے درمیان میں، یہ جنت کے آغاز میں اور جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو ہر طرح کا جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور جنت کی بلندیوں پر میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھے بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بھی جو ہے زبان کی اہمیت اور گفتگو میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی جھوٹ بولنے سے بچے انسان، چاہے ہنسانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ یہ سنن نبی داؤد کی حسن حدیث ہے کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے، جہنم کا ویل نامی طبقہ ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہے اور اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسنے لگ جائیں، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، گفتگو میں آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں امانت ہوتی ہیں، اور گفتگو کے بعد ان امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ یہ سنن نبی داؤد کی حسن حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بات کرتا ہے اور بات کرتے ہی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی اس کی بات سن تو نہیں رہا ہے، گویا یہ امانت ہے، یہ راز کی بات ہے، یہ آپ کو کہہ رہا ہے، تو آپ کو اس راز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی گفتگو کے دوران بڑے شخص کو پہلے موقع دینا چاہیے کہ یہ گفتگو کرے، اور اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک بار کئی لوگ آپ کے پاس آئے اور اس میں سے کچھ چھوٹے لوگ بات کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کبر الکبر، یعنی جو بڑا ہے اس کو پہلے بات کرنے کا موقع دو۔
تو اسلام نے درجات کا، لوگوں کے درجات کا لحاظ رکھا ہے، تو اگر بہت سارے لوگ ہوں تو بڑوں کو پہلے موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ درمیان سے بات کو کاٹا نہ جائے، جب بات مکمل ہو جائے تب سامنے والا اپنی بات رکھے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی، اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کی بات پہ توجہ نہ کی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدو کی بات اچھی نہ لگی، اور کچھ لوگوں نے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی بات کو نہیں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے کہا جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت ضائع کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب نااہلوں کے سپرد معاملات کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، کہ جب کوئی معاملہ ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے، ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائے جو اس کے لائق نہیں ہے، جو نااہل ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول تھے، ایک شخص نے بات کاٹی، درمیان میں سوال کر دیا، آپ نے بات کاٹنے کو گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی بات جاری رکھی، البتہ اس سائل کو جواب دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیر کی نشر و اشاعت کے لیے آئے تھے، حق کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، جاہلوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے وہ تعلیم دی، لیکن ایک ادب بھی سکھایا کہ کس طرح سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی کس ادب پہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب گفتگو کرے انسان تو نہایت اطمینان کے ساتھ، اور اس میں بہت تیزی اور بہت جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اور قدوہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو کرتے تھے تو آپ اس طرح سے واضح انداز میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر گننے والا چاہتا تو آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بات کرنے میں اپنی بات کو اس واضح انداز میں بات کرنی چاہیے کہ سامنے والا خوب اچھی طرح سے اسے سمجھ جائے، سامنے والا خوب اچھی طرح سے اس کے دل میں اتر جائے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ بلند آواز نہیں کرنا، کیونکہ یہ ناپسند ہے۔ آواز متوسط انداز میں اپنی آواز رکھنا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز مانی جاتی ہے، جو نہایت ہی اونچی آواز ہوتی ہے اور نہایت ہی بلند آواز ہوتی ہے۔ تو آواز بلند کرنا، چیخنا چلانا، گویا جو آپ کا مقابل ہے، جو آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے عزت و احترام کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ آواز بلند کرنا اور چیخنا یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کسی کو کافر کہنے سے، کسی کو بدعتی کہنے سے، کسی کو فاسق کہنے سے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں عام رائے کہ سارے لوگ برباد ہو گئے، سارے لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور غیر اللہ کی قسم کھانا، تو یہ مستقل موضوع ہے جو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کے انہی آداب پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، اور جن آداب کا آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔